السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 77 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کفو، روکے رکھو تم، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی لڑائی سے، جنگ سے روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا ان پر قتال، جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا، اذا فریق منہم، اس وقت ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس، لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے ہیں، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت، لما کیوں کا یہ معنی دیتا ہے، کیوں لکھ دیا تو نے، کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر قتال کرنا، جہاد کرنا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں، اخرتا، مہلت دی تو نے، نا کا معنی ہمیں، ڈھیل دینا، مؤخر کرنا، کسی چیز کو لیٹ کر دینا، کچھ وقت اور دے دینا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ کیوں نہ تو نے ڈھیل دی ہمیں، الی اجل قریب، قریب کے وقت تک، یعنی کچھ وقت اور، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ قلیل، بہت تھوڑا ہے یا کچھ تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگے برابر بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے میں منافقین کی جو ان کی خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ ضروری سمجھا اور ان کا ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور کفار ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ لڑیں، لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ ابھی مسلمان تھوڑے تھے اور ابھی ان کے ساتھ ان کے شہر کے اندر رہ کر جہاد کرنا، قتال کرنا یہ ناممکن تھا۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں گئے اور مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، پھر مکہ کے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے باز نہ آئے، اب ظاہری طور پر بھی حالات اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ان کی لڑائی کا جواب دیا جائے، کیونکہ اب تو مسلمان ان کے شہر سے، ان کے علاقے سے جا چکے تھے، تو یہ ان کے ساتھ جا جا کے لڑائی کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو جائز قرار دے دیا، اجازت دے دی، پھر واجب کر دیا کہ تم لوگ ان کے ساتھ ہر صورت لڑو۔ جب یہ وجوب کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں میں سے ایک جماعت، یعنی جو منافق تھے نا، وہ اس سے کنی کترانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہمیں کچھ وقت اور مل جاتا تو اچھا تھا، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم مر کھپ جاتے تو ہمارے مرنے کے بعد جہاد فرض ہوتا اور ہمیں لڑنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم۔
آج بھی دیکھیں کہ یہ عادت لوگوں میں موجود ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کام تو سارے بڑے سنوار کے کرتے ہیں اور بڑی مشکل اٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی گھر کے کام کاج تو ہو گئے، نماز چھوٹ گئی، شادیوں بیاہوں کے اور باقی سارے اخراجات تو پورے ہو گئے، لیکن زکوٰۃ چھوٹ گئی، قربانی چھوٹ گئی، اور جہاں کہیں صدقہ و خیرات کرنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے کام جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے تھوڑا ڈر ہے اور لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی ایک بری عادت ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ منافقین کی عادت یہاں ذکر کی گئی ہے۔ مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کر گزرتا ہے، دنیا اس کو کیسا بھی کہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ مسلمان اللہ کا کام کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت اور شرمندگی سے نہیں ڈرتا۔ نہ اسے برقع پہنتے شرم آتی ہے، نہ داڑھی رکھتے شرم آتی ہے، نہ شلوار اونچی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ ہاتھ پاؤں چہرہ عورت کا دوسرے غیر محرموں سے چھپاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مسلمان کو نیکی کے کام کرنے پر شرم نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں سے ڈرنا، اللہ سے کم ڈرنا اور جہاد سے کنی کترانا یہ منافقین کی خامیوں میں سے ہے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے پا لے گی تمہیں موت۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو بروج، یہ برج کی جمع ہے قلعہ، مشید یعنی اس طرح سے بنایا ہوا کہ اس میں کہیں سے بھی داخل ہونے کی جگہ نہ ہو، انتہائی مضبوط، اگرچہ تم چلے جاؤ مضبوط قلعوں میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی اچھائی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فَمَا لِ، بس کیا ہے ایسے لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو، لا یکادون، نہیں قریب کہ وہ بات کو سمجھے۔ کادہ یکادو کا معنی ہوتا ہے یعنی سوچ اور سمجھ کے قریب ہونا۔ لا یہ حرف نفی آ گیا کہ یعنی ان کی عقل کے قریب نہیں کہ یہ اس بات کو سمجھیں۔ پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خامی کو بیان کیا، دو خامیوں کو، ایک کہ یہ جہاد سے جی کتراتے ہیں، دوسرا یہ لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دو باتوں میں دیا۔ ایک یہ کہ ان کو یہ بتا دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور دوسرا ان کو یہ بتا دو کہ آخرت کا بہتر انجام متقی لوگوں کے لیے ہوگا، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا۔ یہاں پھر اس بات کو ذکر کیا گیا، تیسری خامی کو، کہ یہ جہاں ان میں دوسری دو خامیاں پائی جاتی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موت سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے، اگرچہ تم کسی مضبوط قلعے میں چلے جاؤ تب بھی نہیں بچ سکتے۔ تو موت تو اپنے وقت مقرر پر آنی ہی آنی ہے، جیسے بھی انسان کر لے، کچھ بھی سوچ لے، نیک ہو یا برا ہو، نبی ہو یا امتی ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ چوتھی خامی ان کی جو بہت ہی بری ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو نحوست کا سبب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ نحوست کا سبب سمجھتے تھے، جس طرح پہلی امت کے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ کیا۔ تو فرمایا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ آپ سے نحوست پکڑتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یعنی خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو پھر یہ آپ سے کیوں نحوست پکڑتے ہیں؟
ان کو یہ بتا دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ تو عام طور پر ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہم پیسے دے کر خریدتے ہیں یا کچھ مشقت اٹھا کے کسی چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ہم کچھ بھی نہیں دیتے، نہ اللہ کا ہم کوئی کام کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو ہم پیسے دیتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ فرض کیجئے ایک بہت بڑی ہمارے سامنے جو اللہ کی نعمت ہے وہ اولاد ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اس کی ماں پہ خرچ کیا جائے یا ڈاکٹروں کو دیا جائے یا کچھ اور جو کچھ اخراجات ہمارے دنیاوی ہیں، تو وہ تو ہمارے سارے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ بچے کو بنایا اور اس کو مکمل کیا اور اس کو پیدا کیا، یہ کام تو اللہ کے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اگر فرض کریں ہم خوشی میں کوئی صدقہ یا عقیقہ بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہم اپنے ہی طرح کے لوگوں کو دے دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہم کچھ بھی نہیں بھیجتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ من اللہ ہے، فمن اللہ، پس یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف یا برائی، فمن نفسک، پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تیری اپنی نفس کی طرف سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب کوئی بیماری یا تکلیف یا پریشانی کسی انسان کے اوپر آتی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کا سبب انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اس کے عمل کی وجہ سے، بعض اوقات گناہ کی وجہ سے، بعض اوقات اس کے درجات کی بلندی کے لیے، بعض اوقات اس کی آزمائش کے لیے، وہ انسان کا یعنی خود انسان اس کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَمِن نَفْسِک، وہ تیری طرف سے ہے، یعنی ہر عمل کرنے والے شخص کی طرف سے برائی کا سبب پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جگہ پر کوئی بیماری یا آزمائش آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دینے والا۔ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد۔ قاصد وہ بہتر ہوتا ہے جو من وعن، اسی طرح سے پیغام پہنچا دے جس طرح اس کو پیغام پہنچانے کا کہا گیا۔ اگر کوئی شخص پیغام کے اندر کمی بیشی کرے تو اس کو پیغام رسانی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول یہ تمام ہی اللہ کے قاصد ہیں، اور قاصد ہونے کا ایک بہت بڑا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ رسول شارع نہیں ہوتا، شریعت کو بنانے والا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کو بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والا رسول ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے قاصد بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی رسول کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ شریعت میں اپنی مرضی کو داخل کرے یا اپنی مرضی سے کسی حکم کو خارج کرے، بلکہ اس کی کامیابی اور اس کی عزت افزائی اسی بات میں ہوتی ہے کہ وہ ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں بولتے، نہ اس میں کمی کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر منافقین اپنی ان غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس میں آپ پر کوئی سرزنش نہیں ہے، آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے کا پورا پہنچا دیا، اور یہ کمی بیشی اور یہ بری خصلتیں یہ منافقین کی اپنی ہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ تم ان خصلتوں کو اپنے اندر مت پیدا ہونے دو۔
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی حکم دیتے ہی نہیں، ان کا ہر حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اور رسول کی اطاعت خالصتاً اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ حدیث کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو شخص پھر جائے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر حفیظہ، نگہبان بنا کر، یعنی اگر یہ لوگ نہیں اطاعت کرتے تو آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کا اپنا ہی یہ فعل ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی منافق لوگ کہتے ہیں زبان سے اطاعت کرنا، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، من عندک، تیرے پاس سے، بیتا، راتوں کو مشورے کرتی ہے، باتا یبیتو کو معنی ہوتا ہے رات گزارنا، تو گھر کو بھی بیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں رات گزاری جاتی ہے، یعنی جس گھر میں رات گزاری جائے اس کو بیت کہتے ہیں، جہاں رات نہ گزاری جائے اسے دارن کہتے ہیں، دار۔ تو بیت کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی یہ لوگ بڑی گہرائی میں جا کر، بڑی کوشش کے ساتھ یہ اس طرح کے مشورے کرتے ہیں، راتوں کو مشورے کرتی ہے، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت، غیر الذی تقول، اس بات کے سوا جو آپ نے کہی، یعنی جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی فرما برداری میں بات کرتے ہیں، جب یہ سارا دن یوں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور راتوں کو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ پوری کوشش کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے احکامات کو غلط کہتے ہیں۔ یہ منافقین کی 5ویں خامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت بھی آج کل ایسی ہو چکی ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو اس وقت یوں لگتا ہے کہ ہم سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں، اور جب ہم کسی شادی کی مجلس میں پہنچ جائیں تو وہاں جو مسجد میں قیام میں کھڑی تھی وہ شادی میں ڈانسر بنی ہوئی ہے، وہ وہاں گلوکارہ بنی ہوئی ہے، ڈھول بجا رہی ہے، گانے گا رہی ہے، بے پردہ ہے، یا مردوں کی کسی مجلس میں یا بازار میں دیکھیں تو اس کی حالت کیا ہے۔ تو مسلمان کی یہ حالت نہیں ہوتی، مسلمان اگر مسجد میں پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ بازار میں بھی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ شادی میں بھی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کے وقت میں بھی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے مومن، بازاروں میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، پالتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی پرہیزگاری کہیں بھی کم نہیں ہوتی، وہ ہر موقع پر اپنے شکل و صورت اور اپنے اعمال کو اسلام کے سانچے سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو اس بات پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم مسجدوں میں سر ڈھانپ کے آ جاتے ہیں، مدارس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے شکل و صورت مومنانہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی خصلت ہے، اس خصلت سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان سے اعراض کر لیجئے، یعنی اے نبی علیہ السلام ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکالت کے لیے کارساز، وکالت کے لیے یا کارساز۔ تو ایسے لوگ جو مسجد میں، مدرسے میں بڑے مومن بنے ہوتے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں یا باقی مجلسوں میں کہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے تو وہاں بھی کسی چیز کی نہ نماز کی پرواہ، نہ پردے کی پرواہ، نہ محرم اور غیر محرم کی پرواہ، نہ حلال اور حرام کی پرواہ۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ مسلمان ہر حال میں، دن ہو یا رات، خوشی ہو یا غمی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے کہ ہم اسی کے بندے بنے رہیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اس کا ڈر اور خوف ہمیں ہر وقت ہو، ہم جہاں بھی ہوں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔